پاکستان کی سیاست کس موڑ پہ آ گئی ہے؟ آج بھی سیاسی جماعتوں پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے، غداری کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ ہم بظاہر دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ تو جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اب حکومت کی جو منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس پہ اپنا موقف واضح کیوں نہیں کر رہی اور درست سائڈ پہ کیوں نہیں کھڑی ہو رہی؟ بہت شکریہ جی، مشکور ہوں آپ کا مجھے ٹائم دینے کے لیے اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کا موقف سامنے رکھنے کے لیے۔ ایک تو بھائی درست سائٹ کا اس وقت چنا بڑا مشکل ہے کہ یہ درست سائٹ پہ کھڑا ہونا کیا ہے، لیکن خطرناک بھی ہے، مشکل بھی ہے، مشکل آبویسلی، لیکن ہم تو جی بات کو دیکھ کے اس بات کی ہم نے شدید مخالفت کی ہے۔ پارٹی کا بین ہونا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آج تک کوئی ثبوت نہیں ملے ان باتوں کی جس باتوں پہ ہماری نیشنل عوامی پارٹی بین ہوئی تھی۔ اور انہوں نے بھی پھر یہی ہوتا ہے، آپ پی ٹی آئی بین کر لیں گے تو وہ کوئی اور پارٹی اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آپ کو اجازت ہے وہ کسی اور نام سے آ جائے گا۔ تو مسئلے کا حل میرے خیال میں یہ نہیں ہے، اور ہم مخالفت بھی اس لیے کر رہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی قوت یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ ایک اور سیاسی جماعت پہ بین لگائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک ربر سٹیمپ کا کردار اس وقت ادا کر رہی ہے، اور جن کے لیے کر رہی ہے وہ بات واضح ہے کہ وہ کون ہے جو پی ٹی آئی کو آج ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ کس طرح ان کو کیسے آپ انڈورس کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ باتیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن پاکستان میں یہ ایک روایات ہے کہ سب سے جو بنیادی پریس کانفرنس ہوتا ہے وہ ان جناب کا ہوتا ہے۔ ادروائز میرے خیال میں آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی یا حکومتی یا اندرون باتوں پہ اس طرح کے بیانات دے۔ تو کیا اے این پی نے کبھی جو ہے فوجی حکومت کو سپورٹ نہیں کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو جی اب 100 سالہ تاریخ ہے، شاید کبھی کوئی ایسی حرکت ہوئی ہو، لیکن لارجلی ہم ہمیشہ صرف فوج نہیں، جنرل مشرف کے دور میں خیبر پختونخوا میں کبھی آپ لوگ جو ہیں آپ نے ان کو سپورٹ ہم نے مخالفت کی، اور نواز شریف صاحب جب تھے تو اس وقت آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کو سپورٹ 97 میں جی بالکل عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحادی بنے تھے، اور پھر جن ٹرمز پہ اتحاد ہوا تھا ان ٹرمز پہ نواز شریف پیچھے ہٹ گئے تھے تو پھر ہم نے حکومت چھوڑ دی تھی۔ اچھا، آپ کے نزدیک فوجی ترجمان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد کیا تھا اور پیغام کیا تھا؟ میرے خیال میں قوم کو ایک پیغام دینا تھا کہ ہم جو مضبوط ترین لوگ آج بھی اس ملک میں جو لوگ ہیں یا جو ادارہ ہے وہ یہی ہے، اور قوم کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں جو عمران کی بات ہے اس کو بھی میں سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں، جو ان کے جو پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی میں اس کو بھی سائڈ پہ کر لیتا ہوں، بلکہ اس وقت جو بنیادی میرے لیے اور میرے قوم کے لیے جو مسئلہ ہے وہ عزم استحکام، بلکہ اس وقت جو بنیادی میرے لیے اور میرے قوم کے لیے جو مسئلہ ہے وہ عزم استحکام آپریشن ہے۔ اس پہ جو انہوں نے باتیں کی اس کو بالکل قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جو باتیں مطلب یقین مانیں آپ کہ اس وقت جو کنفیوژن فوج نے ڈالی ہوئی ہے اس عزم استحکام آپریشن کے بعد، فوج اور حکومت ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ بھئی عزم استحکام آپریشن شروع ہو گیا جی، اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آپریشن نہیں ہے، یہ تو ویسی ایک ٹارگیٹڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے، انہوں نے وضاحت کر دیا، اس کے بعد مزید کیا ہے؟ لیکن آج بھی عزم استحکام آپریشن۔ بھائی میں 2 منٹ آپ کے لے لیتا ہوں، میں جتنے بھی مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے ملتا ہوں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا آپ طالب کے سپورٹ پہ ہیں؟ دیکھیں متی بھائی بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی وہ مائنڈ سیٹ اور وہ پارٹی ہے جنہوں نے اس طالبانائزیشن میں ہمیشہ مار کھائی ہے۔ جب اسٹیٹ مجاہد بنا رہے تھے ہم نے مخالفت کی، ہم نے تب مار کھائی۔ جب وہ مہاجر سے مجاہد ہو رہا تھا ہم نے مار کھائی، جب مجاہد سے وہ طالب بن گئے ہم نے مار کھائی، وہ طالب جب اپنی زمین پہ آ کے ادھر کارروائی شروع کی ہم نے مار کھائی۔ دیکھیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ریاست کی سنجیدگی اس بات میں زیرو ہے، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ریاست سے مراد obviously
جو فیصلہ کن لوگ ہیں. باقی میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم اور بیشتر وزیروں کو پتہ بھی نہیں کہ وزیرستان کیا چیز ہے. بظاہر جو اس وقت سیاسی جماعت سٹینڈ لے رہی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ پاپولر ہے، اس کو آپ سیاسی جماعت مانتے نہیں، اور خود آپ زبانی کلامی باتوں کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے. تو اب مجبوری ہے، بس اب کیا کریں. تو کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ جو مثال کے طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، کم از کم اس کے ساتھ تو آپ کو کھل کے آنا چاہیے نا. آپ ایک صرف بات کر کے پھر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں ہر سیاست تو نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اختیار اور اس کی بات کر سکتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے بہت تحفظ، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان پہ ہمارے بہت تحفظات ہیں. اچھا چلیں، سب پہ تحفظات، اس پہ ہمارے بہت تحفظات ہیں. اور میں نے تو آپ کو پہلے ہی بول دیا کہ یہ جو اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت صرف جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے. دیکھیں آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک کوئی تعلیمی اور علمی بحث کا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے بیانات تو آتے ہیں، لیکن عملی طور پہ سیاست میں نہ تو وہ کوئی سیاسی حکمت عملی رکھتی ہے، نہ عملی طور پہ سڑکوں پہ نظر آتی ہے، اور نہ ہی وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، بیکاز سب کے بارے میں آپ کے پاس تحفظات ہیں. عملی طور پہ کیا فارمولہ ہے، اے این پی کا کیا فارمولہ ہے کہ ملک کے حالات کو؟ بالکل جی، ہم دیکھیں نمبر 1 جو ہمارے پاس فارمولہ ہے اور وہ جو اس کو چھوڑنے نہیں دیتے، آپ بنیادی حق عوام کا کیوں چھین کے بیٹھے ہوئے؟ کون سا حق؟ ووٹ آف حق جو ووٹ کا ہے. آپ بھی کہتے ہیں فارم 45 کی 47 کی. میں نے اس دن 47 سے 47 تک کی بات کی ہے جی. آپ فارم 45 سے نکل آئے. اچھا آپ نہیں اس پہ میں کیوں نہیں کرتا؟ لیکن this is not just فارم 45 فارم 47. this is from 1947 to فارم 47. چلیں آپ یہ بتائیں نا، مولانا فضل الرحمان بھی تو یہی بات کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم ان کے اوپر بھی آپ کے کوئی تحفظات ہیں؟ ہم نے بلوچستان جا کے ایک اتحاد بنایا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ پختونخوا میں بھی اس دن ہمارے صوبائی صدر میں افتخار صاحب نے ایک پارٹیز کا جرگہ بلایا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان دونوں قوتوں کے علاوہ وہ لوگ جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمران کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی، وہ لوگ جن کا سیاست میں ابھی اس وقت یہ سوچنی ہے کہ ہم نے بشرا کو سزا دینی ہے. آپ یہ بتائیں عمران خان کو باہر آنا چاہیے؟ وہ تو عدالتوں کی مرضی ہے، میرا اس سے کیا؟ آپ کے بطور ایک سیاستدان آپ کا کیا موقف ہے؟ جو حالات اگر اس پہ حالات سے مقدمات ہیں، سب مقدمات میں وہ رہا ہو چکے ہیں. آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے جو قانون کہتا ہے وہ ہو جانا چاہیے. میری بات صرف یہ ہے، این پی اور فوج کی سوچ ایک ہی ہے. میری بات یہ فوج کی سوچ کا مجھے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں قانون جس نے اختیار، قانون ہاتھ میں جس نے لیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، میں یہ مانتا ہوں. اور وہ کارروائی چاہے کوئی بھی کرے، عدالت کرے. بہت شکریہ احمد ولی خان صاحب، صدر عوامی نیشنل پارٹی، پروگرام صحافی کو وقت دینے کا. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد قانونی محاذ پہ کون سے کھلاڑی کیا کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اس وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرائیں گے کچھ سینئر کورٹ رپورٹرز کے ساتھ، اور پھر پی ٹی آئی کے جو قانونی لیگل ایگل ہیں انتظار پنجھوتا، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.